السلام علیکم سامعین گرامی، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ شوہر داری میں اگلے پوائنٹ کا ذکر کریں گے جس کا نام ہے اپنے ہمسفر کی غلطیوں کو معاف کر دیجیے۔ دیکھیے، معصوم کے علاوہ ہر انسان سے خطا اور غلطیاں ہوتی ہیں۔ دو لوگ جو ایک ساتھ زندگی گزارتے ہیں کیونکہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، لہٰذا ایک دوسرے کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف کر دینا چاہیے تاکہ زندگی کی گاڑی بخوبی چلتی رہے۔ اجتماعی زندگی میں اور سب سے پہلے خاندانی زندگی میں عفو و درگزر اور ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ایک خاندان کے افراد چاہیں کہ وہ سخت گیری سے کام لیں اور ایک دوسرے کی خطاؤں پر کڑی نظر رکھیں تو ایسی حالت میں یا تو ان کی زندگی کا شیرازہ بکھر جائے گا یا ان کی زندگی بدترین طریقے سے گزرے گی۔ خواہر عزیز، ممکن ہے آپ کے ہمسفر سے کوئی غلطی ہو جائے تو ایسی حالت میں آپ ان کی توہین نہ کریں۔ غصے میں اپنے ہمسفر کے لیے کوئی ایسا نامناسب الفاظ استعمال نہ کریں جس سے آپ کو بعد میں شرمندگی ہو۔ کوشش کریں کہ اگر آپ غصے میں ہیں تو خاموش ہو جائیں۔ اگر آپ کا ہمسفر غصے کے بعد آپ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کو معاف کر دیں اور اس موضوع کو بعد میں بھی نہ چھیڑیں، کیونکہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ایک بری عورت ہی اپنے ہمسفر کے عذر کو قبول نہیں کرتی، یعنی اپنے شوہر کے عذر کو قبول نہیں کرتی اور اس کی خطاؤں کو معاف نہیں کرتی۔ شوہرداری کا اگلا پوائنٹ ہے کہ شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ سے رہیے۔ دیکھیے، زندگی کی مشکلات میں سے ایک سب سے بڑی مشکل شوہر کے رشتہ داروں سے بیوی کا اختلاف ہوتا ہے۔ اکثر عورتیں اپنے شوہر کی ماں، بہن اور بھائیوں سے مل جل کے نہیں رہتی اور ہمیشہ ان سے لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ ایک طرف بیوی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے شوہر پر اس طرح سے قابض ہو جائے کہ وہ دوسروں، حتیٰ کہ اپنی ماں، بہن اور بھائی پر توجہ نہ دے سکے اور ان سے ان کے تعلقات کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، برا بھلا کہتی ہیں، جھوٹی شکایتیں بھی لگاتی ہیں۔ دوسری طرف شوہر کی ماں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے اور بہو کو اپنے اختیار میں رکھیں اور ہر طرح سے یہ کوشش کرتی ہیں کہ بیٹا ہاتھ سے نہ نکلنے پائے۔ اسی غرض سے بہو کے کاموں میں عیب نکالتی ہیں، اسے برا بھلا کہتی ہیں اور جھوٹ و فریب سے کام لیتی ہیں۔ اس طرح ہر روز آپس میں لڑائی جھگڑا بنا رہتا ہے، خاص طور پر اگر ایک ہی گھر میں ساتھ رہتے ہوں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں نادان اور ضدی ہوں تو بات اور زیادہ بگڑ جاتی ہے۔ ساس بہو کے دن رات کے جھگڑے اور زور آزمائی میں پریشانیاں صرف اور صرف مرد کے حصے میں آتی ہیں، اور اصل مشکل تو یہ ہے کہ مرد ان دونوں طرف سے دستبردار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک طرف اس کی ماں ہے اور دوسری طرف اس کی بیوی۔ اس موقع پر ایک عاقل انسان اپنے آپ کو بڑی مشکل میں گرفتار پاتا ہے، کیونکہ نہ تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے، نہ اپنے والدین کو۔ اس کا حل یہی ہے کہ اگر آپ کی مالی وسعت ہو تو اپنی بیوی کو الگ مکان دلا دیں، یا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم سے کم رینٹ کے مکان پہ رہیں، کیونکہ زندگی کا سکون کرائے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر بیوی کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ اگر اس کے شوہر کی مالی حالات اتنی اچھی نہیں ہے کہ یا وہ اس کو گھر لے کے دے یا پھر کہیں رینٹ پہ وہ جا سکیں، تو موقع شناس بنیں اور سمجھداری دکھائیں، کسی بھی قسم کی زور آزمائی نہ کریں اور اپنی ساس کے سامنے خاکساری دکھائیں، ان کا احترام کریں اور محبت سے پیش آئیں۔ اپنے کاموں میں ان سے صلاح و مشورہ لیں اور ان کی مدد کریں اور اپنی ساس کے ساتھ نباہ کرنے کی کوشش کریں، تو وہی ساس اس کی سب سے بڑی حامی اور مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے، زندگی کی نشیب و فراز اور سختیوں میں انسان کو دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں یہی رشتے آپ کے کام آتے ہیں۔